خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ایک مرتبہ پھر میں آزاد جموں و کشمیر میں جو سیاسی بے چینی ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے وہاں پہ جو تحریک ہے، اس حوالے سے ایک غیر جانبدارانہ انداز سے اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس صورتحال کو، اس پہ جو ہے وہ اپنا تبصرہ اور کچھ حقائق اور فیکٹس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی وہاں پہ جو موومنٹ جاری ہے، یہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، اس کے گہرے اثرات جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ، مسئلہ کشمیر پہ، آزاد کشمیر اور پاکستان کے تعلقات پہ گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ یہ جو سچویشن آزاد کشمیر میں اس وقت پیدا ہوئی ہے، یہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور دنیا بھر میں بھی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، پہلے ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھی کہ جناب آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مظاہرے کریں۔ اس میں پاکستانی ایمبیسیز کے بعد بھی مظاہرے ہوئے ہیں، پاکستانی سفارت خانوں کو احتجاجی مراسلے بھی دیے گئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں صورتحال کیسی بدلی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ، کشمیری لوگ جو ہے وہ بھارتی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے کرتے تھے، وہاں پہ احتجاجی جو ہے وہ مراسلے دیتے تھے، لیکن اب صورتحال اس سے خاصی مختلف ہوئی ہے، اور بعض یورپی شہروں میں جیسے لندن میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے یا ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں، وہ کشمیری شناخت کے حوالے سے بڑے حساس ہیں۔ وہ جو مرضی ہو جائے، وہ کشمیر کا جیسا بھی مستقبل میں ہو یا وہ کشمیریت کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے سینسٹیو ہیں، اور اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور بہت سے لوگوں سے میری اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت بھی ہوئی ہے، جو ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی سنے ہیں۔ پھر اس کے جو اثرات ہیں ان پہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے مسئلہ کشمیر پہ، اس پہ کشمیر اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اس کے ود ان کشمیریز، مہاجرین، آزاد کشمیر کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے لوگ، ان میں یا میری طرح جو اوورسیز کشمیریز باہر بیٹھے ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں یا ان کی سوچ ہے، اس میں کیا فرق پڑے گا۔ سب سے پہلی بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے 38 جو مطالبات انہوں نے رکھے تھے، اور یہ مطالبات بنیادی طور پہ اصلاحات کے ہیں۔ مثلا وہاں پہ جو چیزیں مہنگی ہیں، بجلی، آٹا وغیرہ، اس میں یہ دیا جائے، ملازمتیں دی جائیں، سڑکیں وغیرہ یہ وہ اس طرح سے بنائی جائیں۔ کرتے کرتے انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ اس میں یہ بھی کہی کہ ہمیں حق ملکیت ملنا چاہیے، حق ملکیت ملنا چاہیے، اور ہمیں یہ آزاد کشمیر ہمارا خطہ ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ ہماری حکومت، ہماری اتھارٹی ہو۔ اچھا، یہ مطالبات چلتے چلتے اب صرف ایک مطالبے پہ آ کے جو سارا انہوں نے وزن ڈال دیا ہے کہ مہاجرین جموں کشمیر کی جو 12 نشستیں یہ ختم کر دی۔ اب یہ اگر 12 نشستیں ختم ہو بھی جائیں تو کیا جو مطالبات وہ کر رہے ہیں کیا وہ پورے ہو سکیں گے؟ چلیں اسمبلی سے 12 مہاجرین کو آپ نکال دیں، اور مہاجرین کا کوٹا بھی آپ ختم کر دیں، مستقبل میں آپ جابز بھی نہ دیں، تو کیا جو حق ملکیت ہے آپ کو مل جائے گا؟ کیا آزاد کشمیر کی حکومت کی وہ اتھارٹی ہو سکے گی؟ ان 38 مطالبات کی بجائے، 38 مطالبات کی بجائے ایکشن کمیٹی اگر صرف ایک مطالبہ رکھتی، وہ یہ کہ حق ملکیت ہونا چاہیے، آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ با اختیار ہونی چاہیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے ووٹ کے حق کو مانا جائے، آزاد کشمیر کے فیصلے جو ہے وہ مظفر آباد میں ہونے چاہیے، مظفر آباد کی اسمبلی با اختیار ہونی چاہیے۔ اگر یہ صرف ایک مطالبہ ان کا ہوتا اور ایک مطالبہ مان لیا جاتا تو یہ 38 مطالبات از خود جو ہے اس کے اندر آ جانے تھے، کیونکہ اگر یہ قانون سازی آزاد کشمیر کی اسمبلی نے کرنی ہے تو آزاد کشمیر کی اسمبلی یہ سب ہر طرح کی قانون سازی کر سکتی تھی، جو بھی ان کے مطالبات تھے، یا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اتنا با اختیار ہو کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے، تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہونی تھی۔ اگر وہ اس کی بجائے اس پہ ہی رہتے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ اس کو نمائندہ حکومت کے طور پہ آزاد کشمیر کی حکومت کو کشمیری عوام یا آزاد کشمیر کے عوام جو ہے ان کی نمائندہ حیثیت سے ہونا چاہیے، اور آزاد کشمیر کی اسمبلی با اختیار ہو، اور ہمیں حق ملکیت ملنا چاہیے، ہمیں حق اقتدار ملنا چاہیے، ہمیں اقتدار اعلیٰ ملنا چاہیے۔ جب آپ کو یہ مل جاتا تو باقی سارے مطالبات تو آپ نے از خود جو ہے وہ پورے کر لینے تھے، لیکن آپ نے رخ سارا کر دیا مہاجرین کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ مہاجرین کو ختم کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا پرابلم ہے؟
کشمیر ادھر انڈیا نے 370 ختم کیا، انہوں نے 35A کی ختم کیا، انہوں نے مہاجرین کی وہاں نمائندگی ختم کی اور انہوں نے لداخ کو کاٹ دیا۔ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان میں 1972 سے جو ہے وہ باشندہ ریاست ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں پاکستان یہ مانتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ رائے شماری میں شریک ہوں گے، لیکن ان کو ظاہر اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ اور اب حق ملکیت کی بات کرتے ہیں، آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے بارہا یہ مطالبہ کیا کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کے ساتھ ملایا جائے، اس پہ تو کوئی آج تک جو عمل درآمد ہوا نہیں۔ تو آپ کو اختیار لینا چاہیے تھا، اگر آپ اختیار لیں گے تو باقی سارے جو آپ کے مسائل ہیں وہ از خود اس پہ حل ہو جانے چاہیے تھے۔ اب وہاں پہ جو کمپرس جماعتیں بھی ہیں اور وہ جماعتیں جو بنیادی طور پہ کشمیر کی انڈیپینڈنس تحریک جو ہے چلا رہی تھی، خود مختار کشمیر کی، یا وہ بھی لوگ جو کہتے تھے کہ آزاد کشمیر کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے، اور وہاں پہ بھی جو آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ ملک کس کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس پہ ہم حکومت کون کرے گا، اس پہ حکومت ہم کریں گے۔ یہ شہید کشمیر مقبول بٹ کی تقریر ہے، یہ ان کے نعرے ہیں۔ مقبول بٹ کون تھے؟ وہ بھی تو مہاجر تھے، مقبوضہ جموں کشمیر سے مہاجر ہوئے اور وہ جناب پشاور میں رہتے تھے۔ کیش خورشید جنہوں نے وہاں پہ جمہوریت کا جو ہے وہ کیا لے داغ بل ڈالی، پہلے جمہوری صدر تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، وہ بھی مہاجر تھے، وہ لاہور رہتے تھے۔ اور بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر اور سب کے لیے کام کیا ہے۔ پھر تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو کام کرنے والے لوگ بیرون ملک اوورسیز کشمیریز ہیں، وہ ان یورپی ملکوں کی نیشنلٹی رکھتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ مہاجرین جموں کشمیر جو کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق بھی، اور جو آزاد کشمیر کی ریاست بنی تھی وہ بیس کیمپ تھی، اور وہ تھی تمام پوری ریاست کی نمائندہ حکومت کے طور پہ، وہ صرف آزاد کشمیر کے لیے نہیں بنی تھی، تو ان کو اس پہ جو ہے وہ رائٹ ملنا چاہیے۔ اور ایک میں نے بات پچھلے ولاگ میں بھی کی تھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو مہاجرین جموں کشمیر پاکستان میں مقیم ہے، پاکستان کا جو شہریت کا قانون ہے 1951 کا، ان کی شہریت اس طرح سے مستقل نہیں ہے جس طرح کی شہریت پاکستان میں جو پرماننٹ رہنے والے لوگوں کی ہے۔ بنیادی طور پہ ان کی شہریت جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی ہے، اسی لیے وہ رائے شماری میں ووٹ دے سکتے ہیں نا۔ رائے شماری میں پاکستان کے سٹیزن ووٹ نہیں دے سکتے، لیکن مہاجرین کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی کنڈیشنل ہے، بنیادی طور پہ اوریجنلی وہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں، اس لیے وہ رائے شماری میں ووٹ دیں گے۔ تو اگر آپ ان کو نکال دیں گے تو وہ ان کی نیشنلٹی کا کیا بنے گا؟ پاکستان کی تو ٹیمپرری ہے۔ فار ایگزامپل کل کو کچھ بھی ایسی سچویشن آ جائے اور پاکستان ان کی نیشنلٹی ختم کر دے تو کدھر جائیں گے؟ وہ اسٹیٹ لیس تو نہیں ہو سکتی۔ ان کی نیشنلٹی جب تک ریاست جموں کشمیر کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، ان کی بنیادی نیشنلٹی مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کی ریاست جموں کشمیر کی ہے۔ پاکستان کی نیشنلٹی ان کو کنڈیشنل بعد میں ملی ہے، جب ریاست کا فائنل سیٹلمنٹ ہو جائے گا پھر ان کی نیشنلٹی ڈیسیژن ہوگی کہ وہ کس کے باشندے ہیں۔ بھارت نے 80 سالوں سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کچلا ہے، اس نے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کی وجہ سے اگر مسئلہ کشمیر اگر آج دنیا میں زندہ ہے تو اس میں پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان اس کو حل طلب کہتا ہے۔ اگر پاکستان بھی انڈیا کی طرح کرے تو مسئلہ آج ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جو کشمیری خون ہے جنہوں نے جدوجہد دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اہم نازک معاملات تھے، شاید جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے کسی طرح سے نکل گئے۔ تو شروع میں جیسے میں نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کو رخ ٹارگٹ ایک رکھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ صرف ایک مطالبہ کرتے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بااختیار حکومت کے طور پہ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، آزاد کشمیر کی اسمبلی کو یہ حق دیا جائے کہ وہ مکمل قانون سازی کرے۔ ابھی جو آزاد کشمیر کا ایکٹ 1974 کا، اس آئین میں ترمیم کے لیے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے علاوہ کشمیر کونسل جو ہے اس کے ووٹ بھی چاہیے، اور کشمیر کونسل میں وزیر امور کشمیر جو ہے وہ بھی ممبر ہے، حالانکہ اس کا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان چیئرمین ہے کشمیر کونسل کے، یعنی خطہ ایک ہے، حکومتیں وہاں پہ 3-4 ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، کشمیر کونسل کی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اور باقی بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو جو اصل آپ کا ٹارگٹ تھا، آپ اس سے ہٹ کے دوسرے ٹارگٹ کی طرف جا کے آپ نے جو صورتحال پیدا کی ہے، اس کا نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پرابلمز بڑھیں گی۔ اور یہ میں نے جیسے شروع میں کہا ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہو یا ناکام ہو، جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ گئے ہیں،
اب پاکستان سے بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بجٹ پہ بوجھ ہیں، پاکستان ان کی مدد کرتا ہے، پاکستان کے وزراء بھی کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر کی اپنی تو انکم ہی نہیں ہے، یہ تو جناب ہماری سبسڈی پہ چلتا ہے۔ آزاد کشمیر کے کہتے ہیں جی ہمارا منگلہ ڈیم کی اتنی رائلٹی بنتی ہے، آپ اس کی رائلٹی سے چلتے ہیں، اور جو بیرون ملک جو سارے آزاد کشمیر کے لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں، ان مظاہروں سے آزاد کشمیر کے لوگوں کے مہاجرین جموں کشمیر کے ساتھ، اور مہاجرین جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور ریاست جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اداروں کے ساتھ تعلقات میں جو رکھنا آ جائے گا وہ پر نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈس ایگری کریں، آپ کو پورا حق حاصل ہے، آپ اس سے ایگری کریں، ڈس ایگری کریں، آپ کے جو بھی ریزرویشنز ہوں، جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہر طرح کا کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے بھی ہم ایک تہذیب کے دائرے میں سلجھ انداز سے کر سکتے ہیں، ہم سب نے وہیں رہنا ہے، مہاجرین جموں کشمیر نے بھی، آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی، پاکستان کے لوگوں نے بھی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کا جو تعلق ہے یہ اٹوٹ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ریاست جموں کشمیر خواہ وہ اس متنازع صورتحال میں رہے، یا ریاست جموں کشمیر فار ایگزامپل ایک الگ ریاست کے طور پہ بھی بن جائے، انڈیپینڈنٹ بھی بن جائے، آزاد کشمیر اور پاکستان، ریاست جموں کشمیر اور پاکستان دونوں خطوں کے جو لوگ ہیں، ان کا تعلق، ان کے جو مراسم ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری معروضات تھیں، آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوئی نیکسٹ بلاگ۔